بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ ناظرین گرامی، صوفیہ ایک بہت اہم نقطہ بیان فرماتے ہیں جب جسم اور روح کے حوالے سے بات کرنی ہو۔ ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے، ایک ٹینجیبل ہے، ایک انٹینجیبل ہے، ایک مرئی ہے، ایک غیر مرئی ہے۔ ایک کو آپ چھو کر دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے کو بھی سچی بات یہ ہے کہ آپ محسوس تو کرتے ہیں مگر چھو کر نہیں دیکھ سکتے، یعنی کہ جسم اور روح۔ اس کے فرق میں صوفیہ نے ایک بڑا اہم نقطہ، بڑا لطیف نقطہ ہے وہ بیان فرمایا ہے، اور اس کی مثال یوں دی ہے کہ جسم جو ہے اس کی مثال چاند کی طرح کی ہے، جسم کی مثال چاند کی طرح کی ہے اور روح کی مثال سورج کی طرح کی ہے۔ صوفیہ کا یہ کہنا ہے کہ جیسے سورج ایک مکمل اپنی فارم میں، مکمل حیثیت میں طلوع ہوتا ہے، اپنے عروج پہ آتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے، انسانی روح بھی ایسے ہی ہے، جتنی مقدار میں آتی ہے اتنی ہی مقدار میں اپنے عروج کے بعد اس بت کے اندر رہنے کے بعد اتنی ہی مقدار میں واپس چلی جاتی ہے۔ البتہ جسم جو ہے اس کی مثال چاند جیسی ہے۔ جیسے چاند پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ناخن کی طرح سے نکلتا ہے، پھر کھجور کی ٹہنی، پھر پورا چاند ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے وہ سکڑتا ہوا دوبارہ ایک کھجور کی ٹہنی کی طرح، اور پھر اس کے بعد معدوم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جسم بھی ایسا ہی ہے، بچہ ہے انسان، پھر اس کے بعد بھرپور جوانی آتی ہے، مہتاب جسے آپ کہیے کہ 14ویں کا چاند جو ہے وہ شکل آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھاپا آتا ہے، کھجور کی ٹہنی کی طرح کا ہو جاتا ہے، پھر ناخن جتنا ہوتا ہوا یہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جسم کیا ہے اور روح کیا ہے؟ بہرحال ہمارا چونکہ موضوع آج جو ہے ناظرین گرامی، جب ہم علماء کرام کی طرف بڑھیں گے، جو موضوع ہمارا ہوگا وہ ہے جسم کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ روح کی بیماریاں اور دل کی بیماریاں۔ اسی نسبت سے یہ جو مثال دیتے ہیں صوفیہ کرام جسم اور روح کی، وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ دل کی بیماریاں کون کون سی ہیں، روح کی بیماریاں کون کون سی ہیں؟ جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ہم رجوع کرتے ہیں طبیبوں کی طرف، حکیموں کی طرف، ڈاکٹرز حضرات کی طرف، اسی طریقے سے جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کی صحت کے لیے، اس کی تطہیر کے لیے، اس کی پاکیزگی کے لیے، اس کی صفائی ستھرائی کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں قرآن کی طرف، سنت کی طرف، احادیث کی طرف، اور یقیناً اس کے لیے ہم ماہر علماء کرام جو ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ روح کا علاج ہوگا تو کیا ہوگا، کیا روح کی بیماریاں جسم پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں اور کیا جسم کی علتیں روح پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ یہ سارے کا سارا ہمارا موضوع سخن رہے گا جب علماء کرام تشریف لائیں گے اور ان سے ہم بات کریں گے۔ فی الحال وقت ہوا ہے تلاوت اور تفسیر کا، پڑھتے ہیں تلاوت اور تفسیر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ صدق الله العظيم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن جیسی عظیم نعمت کے عطا کیے جانے پر جشن منانے اور خوشیاں منانے کی تلقین بھی ہے۔ قرآن حکیم وہ پیارا کلام جس کے بارے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں 4 صفات کا ذکر آیا۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واعظ آ گیا۔ واعظ اللہ کی طرف سے آیا۔ واعظ عربی میں ایسی بات کو کہتے ہیں جو دل کو نرم کر دے۔ فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اس قرآن میں سینوں کے امراض کی شفا ہے۔ اسی دل میں تکبر اور تعصب اور حسد اور کینہ اور مال اور دنیا کی محبت اگر پیدا ہو جائے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ وہدن، یہ ہدایت ہے، اور ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔
اگلی آیت سورہ یونس آیت 58 میں فرمایا گیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کے خاص فضل سے ملا اور اس کی رحمت سے عطا ہوا، اس قرآن کے ملنے پر خوشیاں منائیں، ہوا خیر مما یجمعون، دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر جو شے جمع کیے جانے کے لائق اور قابل ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے۔ قرآن اللہ کے فضل سے ملا، سورہ رحمان میں ذکر ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، تو قرآن اللہ کے فضل سے ملا، اس کی رحمت سے ملا، اس پر خوشیاں منانی چاہیے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو فارچونیٹ اور سعادت مند سمجھنا چاہے تو تب سمجھے جب قرآن میں سے کچھ ملا ہو، قرآن میں سے کچھ ملا، باقی چاہے کچھ بھی نہ ملا تو بہت کچھ مل گیا، اور باقی بہت کچھ مل گیا اور قرآن میں سے کچھ نہ ملا تو کچھ بھی نہ مل سکا، ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں سب سے بڑی دولت جو جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے۔ رمضان کے اختتام پر ہم عید مناتے ہیں، وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑا تحفہ، یقیناً اس کی خوشی منانی چاہیے۔ البتہ ہماری بڑی عید اور اصل عید کب ہوگی؟ جب اس نعمت یعنی قرآن کی قدر ہو اور اس کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت سمجھیں اور اس کے احکامات پر عمل کریں تو دنیا میں سارا سال رحمتیں نازل ہوں گی اور اس سے بڑھ کر آخرت میں کامیابی ملے گی اور آخرت میں ہمیں اللہ کی رضا بھی ملے گی۔ حدیث میں ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اصل عید کب ہے دنیا میں مومن کی؟ جب رب کی زمین پر رب کی تعلیم اور اس کے احکامات کا نفاذ ہو۔ اور سب سے بڑی عید کب ہے؟ جب اللہ راضی ہو کر کہے کہ ہاں تو میرا بندہ ہے اور اعلان کر دے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سورہ فجر کی آخری دو آیات، اللہ اعلان فرما دے تو داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ کی رضا کے حصول اور جنت میں داخلے کے لیے صراط مستقیم پر چلنا ہے، اور حدیث میں ترمذی کی روایت وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، قرآن ہی سیدھا راستہ ہے، اس کو تھامنا ہے، اس پر ایمان بھی ہو، اس کی تلاوت بھی ہو، اس کو سمجھا بھی جائے، اس کے احکامات پر عمل اور ان کے نفاذ کی جد و جہد کی جائے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا جائے تو سالہ سال اللہ کی رحمتوں کا برسنا ہمارے لیے ممکن ہوگا، اور آخرت میں سب سے بڑی عید اللہ کی رضا اور اس کی دیدار کی عید ہمیں میسر آئے گی۔ اللہ ہمیں اس کا مستحق بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اور وقت ہوا ہے وہ اس سیگمنٹ کا جو ہمارے بچوں کی، ہماری نسل نو کی جو ہمارا فیوچر ہے ان کی تربیت کے لیے، ان کی کردار سازی کے لیے، ان کی شخصیت سازی کے لیے کی جاتی ہے۔ تعلیم تو ہم سبھی دلواتے ہیں مگر تربیت پر وہ توجہ جو ہمیں دینی چاہیے وہ فی زمانہ ہم نہیں دیتے ہیں۔ جی ناظرین گرامی، وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے خیر اطفال۔ بڑھتے ہیں خیر اطفال کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی تو میرا نام ہے اسد عباس اور آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں خیر اطفال، اور اس پروگرام میں ہم اچھی سی کہانیاں سنتے ہیں، پیاری باتیں سنتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت سارے اور مزے کی بھی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں کہانیاں سناتے ہیں اویس منگل والا صاحب۔ تھینک یو جی۔ سلام بول۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی قوم، السلام علیکم۔ اچھا بتائیے ٹھیک ہے جی۔ میرا یہ نہیں مائنڈ رہتا کہ پورا پاکستان کو سلام بولیں، بس جو بھی لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ کے چینل پہ ایکسپریس نیوز لگایا ہوا ہے، جس کا بھی چینل ہے، ہاں ان سب کو السلام علیکم۔ جو ایکسپریس نیوز دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، اب آپ جتنی بھی کہانی سنائیں بس اب ہمیں سنانا بس شروع کر دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں کہانی سنانا شروع کر دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ یہ اتنے سارے آج 1 2 3 4 5 بچے موجود ہیں، تو بھائی کہانی سننا شروع کریں گے؟ جی ہاں شکر ہے بھائی، اتنی جلدی بول دیا جی انہوں نے۔ اچھا بھائی، تو کہانی سنانا شروع کرتے ہیں۔ بھائی آج کی جو کہانی ہے نا وہ ہے ایک ایسے شخص کی
का काम था कि वो लकड़ियां काटता था जंगल से और लकड़ियां काट के उनको बेचता था और बेचने के बाद पैसे कमाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो लकड़हारा था वो गया जंगल में उसको नजर आया एक जाल, और जाल के अंदर कौन फंसा हुआ था? शेर फंसा हुआ था, शेर। मुझे इस जाल से निकाल दो खुदा के लिए, वरना वो शिकारी मुझे मारकर मेरी खाल अपने ड्राइंग रूम में सजा देगा। मैं तुम्हें इस जाल से आजाद करा सकता हूँ, लेकिन मुझे डर है कहीं तुम आजाद होते ही मुझे ना खा जाओ। नहीं, मैं जंगल का बादशाह तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मुझे इस जाल से निकाल दो, इससे पहले वो शिकारी आ जाए। तो उसने उस जाल से शेर को निकाल दिया। अब सुनो क्या हुआ, अब हो गई गड़बड़। अब जनाब शेर ने कहा कि मैं खा जाऊंगा आपको, और लकड़हारा घबराया। उसने कहा भाई आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था, जब कोई प्रॉमिस करते हैं तो तोड़ते हैं, नहीं तोड़ते ना। तो शेर ने अपना प्रॉमिस तोड़ा, उसने कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब जो था लकड़हारा वो तो डर गया, बेचारा घबरा गया। तो अब हुआ क्या कि उसने लकड़हारे ने कहा शेर से कि शेर साहब मुझे प्लीज मत खाओ। लेकिन शेर ने कहा भाई मैं तो आपको खाऊंगा ही खाऊंगा। तो लकड़हारे को पीछे से एक आवाज आई। किसकी आवाज थी? दरख्त की। दरख्त ने कहा शेर इस लकड़हारे को खा जाओ, जरूर अच्छी बात है, खा जाओ इस लकड़हारे को, ये इंसान जो है ये होते ही ऐसे हैं, इनको खा जाना चाहिए। तो लकड़हारे ने कहा अरे भाई क्यों भाई, क्या हुआ? तो दरख्त ने कहा यही इंसाफ है, मैं तुम्हें मजे मजे के फल देता हूँ, ठंडी छांव देता हूँ, फिर भी तुम मेरी लकड़ियां काटते हो। तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है, शेर भाई इसे फौरन खा जाओ। मैं लकड़ियां काटता हूँ तो नए पौधे भी तो लगाता हूँ, अगर ये शेर मुझे खा जाएगा तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? दरख्त भाई, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा इंसान, तुम सबको तकलीफ पहुंचाते हो। उसके बाद उसे एक और आवाज आई। किसकी आवाज आई? पीछे एक नहर थी, पानी की आवाज आई। पानी ने कहा शेर इसको खा जाओ लकड़हारे को, ये इंसान बहुत गंदा होता है, क्योंकि ये पानी पीता है, हमारे अंदर आके नहाता है नहर में, लेकिन ये नहरों को, समुद्रों को, पानियों को सबको गंदा कर देता है, कचरा फेंकता रहता है। कितना गंदा इंसान है, इस गंदे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए, इसको खा जाओ। अब तो शेर ने कहा देखा, दरख्त ने भी कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊं और पानी ने भी कहा मैं तुम्हें खा जाऊं, अब तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लकड़हारा तो बहुत डर गया। उसने कहा अरे भाई ये तो फंस गया हूं मैं, अब क्या करूं, कैसे मैं अपनी जान बचाऊं इस शेर से, ये तो शेर बिल्कुल भूखा शेर मुझे खाना चाह रहा है। इतने में वहां से एक और शख्स गुजरा। उस शख्स का नाम था छोटू चालाक। क्या नाम था उसका? छोटू चालाक। अरे छोटू चालाक, ये मैंने इस शेर की जान बचाई और ये अब मुझे ही खाने लगा है। अच्छा शेर भाई, क्या ये ठीक कह रहा है? इस जैसे दुबले पतले आदमी ने तुम जैसे शेर की जान बचाई? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं इस जाल में था, इस शख्स ने मुझे आजाद कराया। ये जाल तेरा हल्का सा जाल है, इस जाल में तुम जैसे जानदार शेर फंस सकता है? नहीं, मैं तो नहीं मानता, तो झूठ बोल रहे हो। अच्छा ये जाल ऐसे गिरा था तुम पर? अब आ गया यकीन। तो छोटू चालाक ने कहा वाकई पक्की बात है, तुम बाहर निकल सकते हो या नहीं निकल सकते? तो शेर ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं निकल सकता हूँ, बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकता हूँ। तो फिर छोटू चालाक ने क्या किया, लकड़हारे से कहा अच्छा लकड़हारे चलो, ये हो गया बंद, अब अपन चलते हैं। रुको धोखेबाज, मुझे इस जाल से निकालो। और लकड़हारे ने अपनी जान इस तरह बचा ली और दरख्त काटने से और पानी को गंदा करने से तौबा भी कर ली। तो अब इस कहानी से हमने क्या सबक सीखा? हमने ये सबक सीखा कि हमें एहसान का बदला एहसान से देना चाहिए, एहसान का बदला जुल्म से नहीं देना, जुल्म से नहीं देना चाहिए। गुड, बहुत जबरदस्त यार, ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने, वेरी गुड। हाँ भाई, आपने क्या सीखा? हमें दरख्तों को नहीं काटना चाहिए, वो हमें बहुत फायदा देते हैं। बिल्कुल सही है, फायदा देते हैं ना दरख्त। क्या क्या फायदा देते हैं दरख्त? लकड़ी देते हैं, लकड़ी देते हैं, साया देते हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं। हाँ भाई, आप लोगों ने कोई सबक सीखा कहानी से? मजा आया कहानी में या नहीं आया? मजा आया।
आया, शुक्र, वेरी गुड। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। खुदाफिज। आप कल हमारा प्रोग्राम जरूर देखिएगा, मैं दोबारा रिमाइंड कर रहा हूँ। रिमाइंड करवा रहे हैं, कल अगर नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। वक्त हुआ है मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र का, आपकी मदह का। बढ़ते हैं सनाए खैर की तरफ। खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा। खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा। तुझसा कोई आया है ना आएगा जहां में, तुझसा कोई आया है ना आएगा जहां में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, और हमारा सेगमेंट है खैर कसीर, और आज नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल फरमाएंगे। एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद होंगे खुर्शीद अहमद साहब के फर्जंद अर्जुमन हसन खुर्शीद साहब और अब्दुल वहीद रजा साहब, उनके शागिर्द खास। तशरीफ लाइए, मरहबा, खुश आमदीद। भाई, हमें इस कदर उसकी आप समझिए कि ऐसी दुआएं दी हैं लोगों ने, जो प्रोग्राम हमने आपके वालिद मरहूम पे किया था, खुर्शीद अहमद साहब पे, और बस वो लोग ये कहते थे कि भाई वक्त की जो है कमी, उसका बहुत शिद्दत से एहसास हुआ। तो वो हमने उस वक्त भी कहा था कि भाई जब ऐसी शख्सियत हो और इतना काम किया हो और ऐसा ऐसा खूबसूरत काम किया हो, तो लाज़िम बात है कि एक महफिल में क्या कई महफिलों में भी वो सिमट नहीं सकता। और आज हमारी और खुशकिस्मती है कि उनके शागिर्द खास जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। और हसन, बहुत यार फरमाइशें जो हैं वो हमारे पास हैं। अब मसला सिर्फ ये है कि वो फरमाइशें जो हैं इतनी तवील, इतनी कसरत के साथ हैं, और उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो सिमट तो सकती नहीं है। तो अब इस वक्त जो मेरे हाफजे में आ रही है, जो बहुत सारी फरमाइशें हैं महबूब की महफिल में, साहब का लिखा हुआ कलाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
سرکار بلاتے ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ جس جذب و سرور کی کیفیت میں جس طرح ڈوب کے آپ نعت پڑھتے ہیں آپ کے والد محترم کی روح جو ہے وہ خوش ہو جاتی ہے. الحمدللہ یہ سب انہی کی دعائیں ہیں اور بس میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کا کرم ہے کہ میں اس طرف آیا. کوئی شک نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کی بات اب تک بنی اور ان کی خواہش بھی تھی کہ میں ہم دو بھائی ہیں ماشاءاللہ تو ان میں سے ایک کہ بھی آپ کو کوئی نعت خوانی کی طرف ضرور آئے تو الحمدللہ اللہ نے میرے لیے اعزاز رکھا ماشاءاللہ. اور آپ کو دیکھ کر ایک بات مجھے یاد آ گئی آج. جیسے میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے بس لگتا ہے کہ خورشید احمد صاحب میرے سامنے تشریف فرمائے. اب آپ کی آواز بھی میں بتا نہیں سکتا بڑی کیسی، آپ مجھ سے چھوٹے ہو، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو، لیکن ایک عقیدت سی محسوس ہوتی ہے خورشید صاحب کی. مجھے یاد ہے کہ آج سے کوئی 12 سال 13 سال پہلے کی بات ہے کہ آپ کوئی ٹیلی ویژن چینل پر نائٹ ٹائم کوئی ٹرانسمیشن کر رہے وہ رات گئے جی پاکستان ٹیلی ویژن سے. تو والد صاحب نے آپ کو اس وقت پہلی بار دیکھا ہوسٹنگ کرتے تو اتنا خوش ہوئے تو مجھے کہتے ہیں کہ یار بہت اچھا یہ نوجوان بول رہا ہے اور کتنا میرا دل خوش ہوا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے آپ کے لیے ایک لیٹر لکھا اور وہ لیٹر میرے پاس موجود ہے تو میں انشاءاللہ آپ تک کسی طریقے سے پہنچاؤں گا. آپ مجھے جیسے آپ کہنا کہ میرا تو آپ نے یو میڈ مائی ڈے جسے کہتے ہیں آپ، سبحان اللہ. اور اگر وہ مجھے آپ عطا ہوگا تو میں پھر اسے فریم کرا کے رکھوں گا انشاءاللہ ضرور. کیونکہ خورشید احمد صاحب کہاں اور میں جیسا اسی گناہگار اور جسے کہتے ہیں کہ طفل مکتب، ابھی ہم تو الف کے نام پہ نہیں آتا جسے کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور دیکھیں یہ ہوتی بڑے لوگوں کی شفقت اور بڑے لوگوں کی جو کیا کہنا. لیکن آپ نے ابھی وعدہ پورا کرنا مجھے دینا، میں پھر اسے فریم کرا کے اپنے پاس رکھوں گا. میرے لیے تو وہ بہت ہی عطیہ اپنا کا. سبحان اللہ. اچھا حسان، آپ حسن اتفاق دیکھیے کہ ابھی جو کلام آپ نے پڑھا مولانا عبدالستار نیائی صاحب کا تھا اور آپ کے والد مرحوم نے پڑھا تھا، اور مولانا ہی کا ایک کلام ہے اور آپ کے والد صاحب نے پڑھا ہے کہ کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. پنجابی کا ہے تو ذرا اب مجھے ایک شعر آپ کی کر کے لاہور بھی جا رہا ہے تو میرے بے خوش ہو جائیں. کی کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے دل یاد لئی بڑھایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے